بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلاسٹر کے اوپر مسح کرنا۔ محترم سامعین، ہم آج آپ کو اس کے بارے میں مختصراً ہم بتائیں گے مسئلہ کہ وضو اور غسل کے دوران جب ہاتھ پاؤں کے اوپر کسی بھی اعضاء کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہو تو اس کا وضو کے اندر اور غسل کے اندر کیا احکام ہے۔ تو محترم سامعین، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کہیں پہ بھی پٹی لگی ہوئی ہے اور وضو کر رہے ہیں تو اس دوران جب وضو کرتے ہیں تو ان پٹی کے اوپر آپ نے صرف اور صرف مسح کرنا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور اس دوران پٹی گر جاتی ہے یا آپ مسح کر چکے تھے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کے ہاتھ سے یا پاؤں سے پٹی گر گئی ہے لیکن آپ صحت مند نہیں ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو کر چکے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، اس دوران اگر کوئی پٹی گر جاتی ہے اور جب آپ نے دیکھا کہ بھائی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، میں صحت مند ہو گیا ہوں، پھر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یا اگر وضو سے فارغ ہو چکے ہیں یا وضو کے دوران ہی آپ مسح کر چکے تھے اس کے بعد ہی بھی پٹی گری ہے اور صحت مند ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے دوبارہ سے وضو کرنا ہے تاکہ آپ صحت مند ہو چکے ہیں تو اس کو آپ دھو لیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کی پٹی گر گئی ہے اور صحت مند نہیں ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ نے دوبارہ مسح نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں اور پٹی گر گئی ہے خود بخود، تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جو ہے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مسئلہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے بھرپور جواب دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔